السلام علیکم، میں ہوں ماہم اردو ناول پلیٹ فارم میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے ناول قسمت از قلم راحیلہ خان، ایپیسوڈ 28۔ رمل احراز کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ جو ہنسنے مسکرانے والا شخص تھا آج اس قدر سرد پن اور چٹانوں سی سختی لیے کھڑا تھا، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی 5 سال پہلے والا احراز ہے۔ نہیں، وہ تو اس سے بہت مختلف تھا، ہنس مکھ سا پیارا سا لڑکا۔ اور یہ رمل بس سوچ کر ہی رہ گئی۔ ساحل اپنی بازو کو پکڑے نیچے گرا تھا، اسے یقین نہیں تھا کہ احراز اس پر گولی چلائے گا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ جب احراز نے ایک اور فائر کیا اور وہ لوہے کا مواد ساحل کی ٹانگ کو چیرتا ہوا پیوست ہو گیا۔ ساحل کی زوردار چیخ گونجی جب رمل ہوش میں آتی بھاگی اور احراز کے ہاتھ سے گن لے کر دور اچھال دی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ رمل اس کے جسم سے نکلتا خون اور اس کی بند ہوتی آنکھیں دیکھ کر گھٹی آواز میں چلائی، وہی جس کا یہ حقدار ہے، اسے جیسے انسان کو مر جانا چاہیے۔ احراز پھر سے گن کی طرف بڑھا جب رمل اس کے آگے آ گئی۔ ہٹو سامنے سے، آج میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ نہیں احراز، پلیز رک جائیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، میں نے کہا ہٹو سامنے سے۔ نہیں، رمل نے کہا جب احراز نے اسے کھینچ کر خود کے قریب کیا اور اس کے لبوں کو قید کر لیا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ رمل پھڑپھڑا بھی نہ سکی، جبکہ احراز پھر سے اپنا غصہ اس پرشدت کے ذریعے اتارنے لگا۔ رمل کو سانس نہیں آ رہی تھی اور احراز اس کی کمر پر گرفت مضبوط کیے اس کو آج کی غلطی کی سزا دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد احراز نے جھٹکے سے رمل کو دور دھکیلا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ اس نے اسے بالوں سے پکڑا۔ تم کیوں اسے بچانا چاہ رہی ہو؟ کیا لگتا ہے یہ تمہارا؟ کیا کر رہی تھی اس کی باہوں میں؟ رمل اپنے ہونٹ سے نکلتا خون ہاتھ سے صاف کرتی روئی جا رہی تھی۔ وہ اس کو گھسیٹتے گاڑی تک لایا اور دروازہ کھول کر اسے اندر دھکا دے کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی جہاز کی سپیڈ سے دوڑا دی۔ ان کے نکلتے ہی پولیس کی گاڑی ساحل کے فارم ہاؤس پر آئی۔ راستے میں آتے ہوئے احراز نے پولیس کو انفارم کیا تھا اور آج سے 5 سال ہوئی ساحل کی سزا کا بھی بتایا تھا۔ ابھی بھی وہ جانتا تھا کہ رمل کو اس نے جان بوجھ کر بلایا ہے۔ احراز انہیں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اگر اس نے میری بیوی کو چھونے کی کوشش کی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اندر آتا انسپکٹر اس کو خون میں لت پت دیکھ کر جان گیا۔ اٹھاؤ اسے جلدی اور ہاسپٹل پہنچاؤ، وہ کانسٹیبل سے کہتا وہاں کی ایک ایک چیز کی تلاشی لینے لگا اور پھر فون نکال کر اس کے باپ کو کال کر کے انفارم کیا۔ مینشن پہنچتے ہی اس نے اتنی زوردار بریک لگائی کہ رمل کا سر ڈیش بورڈ پر جا لگا۔ وہ اس کو باہر نکال کر اسی طرح گھسیٹتے ہوئے اندر لایا اور بازوؤں سے پکڑ کر یوں گھمایا کہ وہ صوفے پر جا گری۔ تمہیں کہا تھا نا کہ اب اس ساحل کے ساتھ نظر نہ آؤ، بولو کہا تھا کہ نہیں؟ احراز اس کی تھوڑی دبوچ کر دھاڑا اور اس کی دھاڑ سن کر سب بوکھلائے ہوئے اپنے کمرے سے نکلے۔ کیا ہوا احراز بیٹا، ایسے کیوں چلا رہے ہو رمل پہ؟ رخسانہ بیگم رمل کو ساتھ لگاتے پریشانی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ احراز یہ کیا حرکت ہے؟ صفدر اقبال رمل کی حالت دیکھ کر شدید برہم ہوئے۔ رمل میں بولنے کی سکت ہی نہیں بچی تھی۔ ہر روز وہ احراز کا ایک نیا جنگلی روپ دیکھ رہی تھی اور پہلے سے زیادہ خوف بڑھ جاتا تھا۔ چچی جان پوچھے اس سے، کیا کر رہی تھی یہ اس ساحل کے فارم ہاؤس، جبکہ میں نے اس سے منع کیا تھا؟ اس کے نزدیک میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج اگر میں نہ جاتا تو پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کرتا۔ اسے اندازہ ہے یہ سب جانتی ہے، جانتے بوجھتے ہی خود کو اس جہنم میں دھکیلنا چاہ رہی ہے۔ بولو چپ کیوں ہو اب؟ میں جان کے نہیں گئی، میں نے اس نے کہا کہ انجم اس کے پاس ہے، وہ اسے کچھ کر دے گا اس لیے گئی میں، رمل نے کہا۔ کیا انجم؟ پر وہ تو گھر ہے بیٹا، اوپر اپنے کمرے میں ہے، زبیدہ بیگم بولی۔ یہ سن کر احراز نے سرد نظریں رمل پر مرکوز کیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرایا جب ساحل نے اسے اپنے اوپر گرایا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، میری طرف سے آزاد ہے، میں تمہیں طلاق چٹاخ۔ ابھی احراز یہ الفاظ منہ سے نکالتا جب دادا جی کا پڑنے والا تھپڑ نہ صرف اس کی بولتی بند کروا گیا بلکہ اس کو حیرت میں گھرا چھوڑ کر گیا۔ سب آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب صفدر اقبال نے اپنے پوتے پر ہاتھ اٹھایا تھا پورے مینشن میں اس تھپڑ کی گونج اٹھی تھی۔ احراز نے دادا جان کو دیکھا اور پھر دور کھڑی ماں کے ساتھ لپٹی رمل کو۔ وہ جذبات اور غصے میں آ کر اس کو طلاق دے رہا تھا اور اس تھپڑ پر اس کا دل کیا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔
وہ کیوں مہان بن رہی تھی؟ کیا اس کا شوہر مر گیا تھا؟ کیا اس کے صاحبان نہ تھے؟ کیا انجب کا کوئی نہ تھا جو وہ اس دلدل میں پھنسنے گئی تھی؟ وہ انہیں بھی تو کہہ سکتی تھی، وہ گھر میں کسی سے بھی بول سکتی تھی، پر وہ اکیلی گئی، اور پھر نہ جانے ساحل نے کیا چال سوچی تھی کہ احراز کو کال کر کے بلا لیا۔ اگر وہ نہ بلاتا تو ساحل احراز کی عزت نو چکا ہوتا۔ ہاں، وہ احراز کی عزت تھی، اگر وہ کال نہ کرتا تو رمل کے ساتھ بہت کچھ ہو جاتا اور کسی کو خبر بھی نہ ہوتی۔ پر اس معاملے میں احراز ابھی بھی ساحل کی چال سے انجان تھا۔ وہ غصے میں اپنا ذہن کا استعمال تو کرنا ہی بھول گیا تھا کہ ساحل کی یہی تو چال تھی جو ابھی وہ الفاظ منہ سے نکال رہا تھا۔ ساحل یہی تو چاہتا تھا کہ احراز اسی غصے میں جذبات میں آ کر بنا سوچے سمجھے رمل کو طلاق دے دے، پھر وہ جانے اور اس کا کام۔ پر احراز کی عقل پر پتھر پڑ چکا تھا۔ احراز رئیس دادا جان کی لڑکال گونجی تھی کہ سب اپنی جگہ سٹل ہو گئے۔ خان صاحب اپنی ازلی میں آئے تھے۔ احراز نے سر تاسو لیے صفدر اقبال کو دیکھا۔ یہ کیا حرکت ہے رئیس؟ آپ یہ کیا کرنے جا رہے تھے جو ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے نہیں کیا؟ آپ ہماری پوتی کو طلاق دینے جا رہے تھے؟ اتنا بھی کیا غصہ کہ آپ اچھے برے کی تمیز ہی بھول جاؤ؟ اپنی پھولوں جیسی بچی آپ کے حوالے صرف اس لیے کی کہ ایک دن اس پر دھبا لگا دو گے؟ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہ کس طرح کا رویہ رکھے ہوئے ہو؟ بھول گئے ہو یہ وہی رمل ہے؟ کتنے دنوں سے میں آپ کی حرکات دیکھ رہا ہوں۔ احراز رئیس، میں نے کہا تھا کہ میری پوتی کی آنکھ سے آنسو نہ آئے۔ دیکھ رہے ہیں سب، اسی دن کے لیے میں نے منع کیا تھا۔ دیکھو اس بچی کی طرف، جب سے شادی ہوئی ہے میں نے اسے کبھی ہنستا نہیں دیکھا۔ اس کی حالت دیکھو وہ کیا تھی اور کیا بنا دیا ہے۔ آخر چل کیا رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ آپ نے خود ہی زبردستی اس سے شادی کی تھی نا، تو اب یہ سب کیا ہے؟ ساحل کے گھر کیوں گئی تھی بتایا اس نے، پر تم پھر بھی اس کو طلاق؟ ہاں دادا جان۔ تو یہ کیوں گئی وہاں؟ میں ابھی زندہ ہوں، پوچھے اس سے۔ 2 دن پہلے بھی یہ ملی ہے اس سے، اور آج تو حد کر دی۔ وہ ساحل؟ احراز نے بات ادھوری چھوڑ کر زوردار مکہ شیشے کی ٹیبل پر دے مارا کہ اس کا ہاتھ بری طرح زخمی ہو گیا۔ سب اس کے تیش کو دیکھ کر بوکھلا گئے۔ احراز بیٹھا۔ زبیدہ بیگم پریشانی سے اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ کو تھاما۔ جب ہی کسی کی سسکیوں کی آواز آئی اور ساتھ ہی قدموں کی۔ سب نے چونک کر دیکھا تو کوئی لڑکی آنسو صاف کرتی کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ احراز نے اس سے پوچھا، جو بنا بتائے آ گئی۔ تم سے بات کر رہا ہوں میں، رو کیوں رہی ہو؟ احراز نے پھر سے اسے مخاطب کیا۔ سوری احراز سر، پر اب میں مزید کسی سے نہیں چھپا سکتی۔ میں آپ کے گھر والوں کو آج بتانے آئی ہوں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا لڑکی؟ اب کے خاموش کھڑے عالم صاحب بولے۔ وہ ثنا کو جانتے تھے۔ سر، وہ احراز سر نے اور میں نے شادی کی ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ تھے کہ دھماکہ، خانزادہ مینشن کے افراد پر دھماکہ کر گئے۔ کچھ دیر کے لیے تو احراز سمیت سب کے دماغ مفلوج ہو گئے۔ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ احراز ہوش میں آتا اپنے اوپر لگے الزام پر دھاڑا تھا۔ میں بکواس نہیں کر رہی، آپ نے مجھ سے شادی کی ہے۔ یہ احراز یہ سب سچ بول دیں، اب نہ چھپائیں۔ آپ میں تو ہمت ہونی ہی نہیں ہے، مجھے بتانے دیں، ثنا روتے ہوئے بولی۔ احراز یہ سب کیا ہے؟ سلطان صاحب اس لڑکی کو دیکھ کر بول رہے۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے چچا جان، ایسا کچھ نہیں ہے۔ احراز کی آنکھیں حد درجہ لال ہو گئیں اور رمل کو دیکھا جو سب کی طرف چہرے پر الجھن لیے سب جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی احراز، یہ دیکھیں میرے پاس تصویریں ہیں ہم دونوں کی۔ ثنا نے خاکی لفافے سے تصویریں نکال کر ان کو دیں۔ سلطان صاحب نے دیکھیں تو غصے سے ان کا چہرہ لال ہو گیا۔ پھر باری باری سب لے کر دیکھتے گئے اور سب کی حالت ایک جیسی تھی سوائے رمل کے۔ وہ ابھی تک ویسی کی ویسے کھڑی تھی، نہ اس نے وہ تصویریں دیکھی تھی۔ احراز نے اپنی ماں سے لے کر دیکھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ یہ اصل نہیں ہے بابا۔ سنو، تم شروع دن سے مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے لفٹ نہیں کرائی تو اس گھٹیا پن پر اتر آئی۔ یہ ایڈٹ کی ہوئی تصویریں ہیں۔ احراز سرد آواز میں پھنکارا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ وہاں کھڑے تمام افراد کے دل پر ٹھنڈک کی طرح پڑے تھے کہ سب کے دل کو جلتی آگ سے سکون ملا ہو۔ اپنے گھر والوں کے سامنے بند کرو یہ ناٹک۔ ہماری شادی کی تصاویر کو جھوٹا کہہ رہے تو یہ کیا ہے پھر؟ ثنا نے اپنا فون کھول کر آگے کیا۔ احراز جیسے جیسے ٹچ کرتا گیا اس کی آنکھوں کے آگے سایہ لہرا گیا۔ وہی فون اس کے ہاتھ سے سب نے لے کر تصویریں دیکھی جس میں وہ دونوں بے حد قریب ہیں۔
ثنا نے تصاویر لی ہی اس اینگل سے تھی کہ جس میں دونوں ایک دوسرے میں محو لگ رہے تھے، وہ جو ابھی سکون میں لوٹے تھے۔ یہ سب دیکھ کر پھر سے سب کا سکون غارت ہوا۔ احراز یہ کیا ہے؟ صفدر اقبال نے سوچوں میں گم احراز سے کہا۔ دادا جان ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اچھا تو ان میں کون ہے پھر؟ وہ کڑے تیوروں سے گویا ہوئے۔ بولو احراز کہ اس دن دبئی ہم ساتھ گئے تھے اور وہاں ہوٹل کے کمرے میں بھی ہم ساتھ تھے اور ہم میں وہ تعلق بھی بن چکا ہے۔ ثنا نے کہا، یو بچ! دبئی تم ساتھ گئی تھی پر آگے کچھ نہیں ہوا ہم میں، احراز دھاڑتے بولا اور رمل کو دیکھا جو اب بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں احراز ایسا مت بولو، اب تو سچائی بتا دو، سب کو کیوں ڈر رہے ہو؟ ہم ایک ہی کمرے میں تھے اور ہم نے یہ تصویریں لی تھیں۔ احراز یہ آپ ہو کہ نہیں؟ عالم صاحب ایک ویڈیو پلے کرتے شدید غصے اور شرم میں بولے۔ انہیں یہ امید نہیں تھی۔ وہ بنا دوسری نظر احراز کے آگے فون کر گئے جس میں ثنا اس پر حاوی ہے اور احراز کا چہرہ نظر آ رہا تھا جس میں وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا اور اپنے ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹے تھے۔ ویڈیو دیکھتے ہی اہانت سے احراز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جب پھر سے عالم صاحب کی آواز گونجی، آپ ہو کہ نہیں؟ جی بابا، ویڈیو میں ہوں پر چٹاخ! یہ احراز کو پڑھنے والا دوسرا تھپڑ تھا۔